ایک صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سی تنظیمیں پاکستان میں اور بہت سے ملکوں میں مسلمان امت کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہر تنظیم جو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اٹھتی ہے وہ مسلمانوں کے بیچ سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوگی کہ فریق منہم، کہ تم میں سے ہی جو بندے اللہ کے بندوں کو اکٹھا کریں گے وہ لوگ ہوں گے صحیح معنوں میں میری امت کے کچھ لوگ جو تم میں سے ہی ہوں گے، اور تم میں سے تو وہی ہو سکتے ہیں نا قبلہ کہ جن کو آپ اپنے سے جدا نہ کرو، مگر ادھر جو تنظیم بنتی ہے اپنے نشان طریقے ہر چیز علیحدہ کر لیتی ہے، اور ان کے طریقہ کار اس لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک فوری طور پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ متقی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی دیکھیں گے اس کی ذہنی المیہ کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن ایک ٹائٹ یہودی، جیسے یہودی فری میسنری تحریک بناتے تھے، ایک مکمل ضابطہ اختیار کر کے جنرل اسلامک ویژن سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب جو عام مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو ان میں سے نہیں سمجھتا، نہ ان کو اپنے آپ میں سے سمجھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج تک کوئی تنظیمی تحریک مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے قابل نہیں ہوئی۔ مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہمسائے میں ایک ریولوشن پیدا ہوا، روح اللہ خمینی۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑا اثنا عشری اسکالر پیدا ہوا، سیدنا جمال الدین افغانی۔ ایک اور بہت بڑا اسکالر پیدا ہوا، علامہ سر محمد اقبال۔ ایک بہت بڑا سنی فائٹر پیدا ہوا، السنوسی، محمد بن احمد السنوسی، جسے مہدی سوڈان تھے۔ اب غور کیجئے کہ ان کی تحریکات مذہبی حدود میں نہیں تھی، تو مہدی سوڈان اپنے آپ کو مہدی نہیں لکھتا تھا، وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں تھا، نہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا تھا۔ تو اس کو جمال الدین افغانی نے ایک خط لکھا، اثنا عشری نے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اثنا عشریوں کا تصور مہدی اور ہے اور اہل سنت والجماعت کا تصور مہدی اور ہے۔ تو جمال الدین افغانی نے خط لکھا، خط میں اس نے لکھا کہ بھائی اس وقت موقع ہے تو مہدی کا لقب اختیار کر۔ مہدی سوڈان نے اسے جواب میں لکھا، یا تو پاگل ہو گیا، تو اثنا عشری ہو کر شیعہ ہو کے مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں مہدی کا لقب اختیار کروں۔ تو اس نے جواب میں اسے لکھا، میں تو تجھے بڑا اچھا ٹائٹل دے رہا ہوں، بخدا اگر انگریز کو نکالنے کے لیے مجھے کتا بھی بننا پڑے تو میں تیار ہوں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو واقعی عالم ہیں، یہ جماعتیں نہیں بنا رہے ہیں، ان کو اسلام سے واسطہ ہے، اللہ سے واسطہ ہے، چاہے یہ اثنا عشری ہے چاہے یہ اہل سنت والجماعت، ان کو آپس میں کوئی دشمنی نہیں، یہ صرف ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں، بھائی اس کو پہلے نکال لیں، جو مشرک ہے، بد باطن ہے، جو اسلام پہ بیٹھا ہوا ہے، بعد میں جو ہوگا ہم آپس میں لڑ بڑ کے طے کر لیں گے، ہماری خیر ہے، مگر اس وقت دشمن کامن ہے۔ ہماری جو اس وقت تنظیمات پیدا ہو رہی ہیں یہ بجائے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے مسلمانوں کو مزید بانٹ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیکشنل گروہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ذرا قرآن کو دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے چھوٹے گروہوں کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے ان گروہوں کے بارے میں جنہوں نے دین کے بارے میں اپنی اپنی علیحدہ انٹرپریٹیشن کر لی؟ قرآن حکیم میں اللہ نے ان کے بارے میں صاف کہا یہ بات کہ جن لوگوں نے ان الذین فرقوا دینہم، اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا، یہ تم ہو یہ میں ہوں، یہ تمہارا طریقہ کافرانہ، یہ میرا طریقہ مسلمانانہ،
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. قرآن بڑا واضح ہے، بہت واضح ہے. جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا، وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے اور فرقے بن گئے اور گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، اے پیغمبر تو ان میں نہیں، تو ان میں نہیں ہے. تو یار اس موئی ماری امت مسلمہ کے بیچ میں ہے کہ جو داڑھی کبھی چہرے کی خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں، کبھی سنت رسول کے طور پہ رکھتے ہیں، کبھی اپنے ٹھوڑیوں کے چب چھپانے کے لیے رکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کس عذر سے سمجھتے ہیں. مگر بہرحال اتنے سارے موڈز کے باوجود جب ایک آواز اٹھتی ہے تو ایک داڑھی منا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی درد اٹھاتا ہے. طالبان داڑھی والے صحیح، مگر جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو انڈونیشیا کا بالکل عدالت سا داڑھی منا نوجوان بھی اسی جوش و جذبے سے نکلتا ہے، اور ملائیشیا کا مسلمان کرت پڑتا ہوا نکلتا ہے. ان کے سب کے وہ حلیے نہیں ہیں جو طالبان کے. یہ امت مسلمہ، امت مسلمہ کبھی بھی چند لوگوں میں نہیں ہے. آؤ ذرا غور کرو امت مسلمہ کون ہے. حدیث کہتی ہے زمانہ آخر کے بارے میں کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ جو ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرمایا کہ آخری زمانہ میں دشمن اعداء و اعداء اسلام کو غلبہ ہوگا، تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان اس وقت بہت کم ہوں گے؟ بھولے بالے لوگ تھے، سادے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم نے 313 ہو کر 1000 الٹ دیا، 1000 ہو کے 10,000 الٹ دیا، 36,000 ہو کے 7 لاکھ الٹ دیے، تو مسلمان شاید بہت ہی کم ہو اس وقت. ہمارے اصحاب رسول بھی ماشاء اللہ تعالی العزیز. تو پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مور و ملخ کی طرح ہوں گے، مور و ملخ کی طرح ہوں گے، مگر ان پہ وہن غالب ہوگا، دنیا کی محبت غالب ہوگی، شہادت کا شوق نہیں رہے گا، محبت خدا نہیں رہے گی، متابعت رسول نہیں رہے گی. اب ذرا اس حدیث پہ غور کر کے بتاؤ کہ مور و ملخ کون ہے؟ کیا یہ 5 لاکھ گروہ ہے جو 1 لاکھ علیحدہ پھرتا ہے، 1 لاکھ علیحدہ پھرتا ہے، یا میں اور آپ مور و ملخ کی طرح ہیں؟ یہ 15 کروڑ پاکستان کے لوگ مور و ملخ کی طرح ہیں، یا یہ 2-4 لاکھ جو دستانے اور دستاریں پہن کے پھرتے ہیں جو دین کے زیادہ دعوے دار ہیں؟ یہ امت رسول ہے کہ یہ امت رسول ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ امت رسول اللہ اجماع کثرت میں ہے، قلت میں نہیں ہے، اور کثرت جو ہے وہ کسی گروہ میں قید نہیں ہے. اور اللہ توفیق دے تو ہم اپنے معمولی سے اعمال کے ساتھ حضور گرامی مرتبت کے حضور اس طرح نہ پہنچے کہ اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوں. ہم تو یہی پہنچیں گے. ہمیں تو شفاعت کی آرزو ہے، امید ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. ہم اسی لیے حضور کی شفاعت پہ ناز کرتے ہیں کہ خطا کر سکتے. کیا خوبصورت شعر اقبال نے کہا، میں نے آج تک اس سے بہتر نعت کے اشعار نہیں سنے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. کہ محشر کے دن اے پروردگار عالم میرا اتنا عذر مان لینا، مجھے کو بڑی آرزو نہیں ہے. تو غنی ہے دو عالم سے، میں فقیر ہوں، مگر فقیر کا ایک سوال سن لینا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر حسابم را ببینی ناگزیر. اگر تجھے ضروری میرا حساب لینا ہو، اگر تو بالکل مجھے بخشنے پہ آمادہ نہ ہو، تو نے ضرور میری خطاؤں کو رعایت کرنا ہو، تو اے میرے مالک از نگاہ مصطفیٰ پنہاں وغیرہ، تو پھر مجھے حضور کی نگاہوں سے بچائے رکھنا. تجھ سے شرم نہیں آتی، حضور سے ضرور آئے.
اس لیے کہ میں اس پاک باز، اس آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس رحمت عالم کا مرید ہوں، اس کا تابع ہوں، اس کی مطابعت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو مجھ میں کچھ اخلاقی مناسبت تو ویسی ہونی چاہیے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں فنا فی الشیخ کیا ہے، فنا فی الرسول کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، فنا فی الشیخ سے مراد ہے کہ اگر استاد پسند ہو تو اس کی عادات اختیار کر لینا، اور فنا فی الرسول سے مراد ہے کہ اگر تمہیں رسول سے محبت ہے تو اس کی عادات اختیار کر لینا ہے، اور فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فنا فی الرسول ہو تو فنا فی اللہ ضروری ہو جاؤ گے، اس لیے کہ خدا اور رسول جو ہیں ایک پارٹی ہیں، ایک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے یہ صرف ایک پرائیورٹی میں خدا کو، اللہ کو اسٹیبلش کرنے میں گزری ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ 1,36,000 حدیث میں یہ کمال عرفان ذات رسول ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 1,36,000 حدیث میں ایک حدیث اپنی ذاتی تعریف پر مشتمل نہیں۔ ایسا عالی ظرف پیغمبر دنیا کے کسی کونے میں نظر نہیں آتا، کوئی دعویٰ نہیں ہے رسول اللہ کا، کوئی بات ان کی زبان سے ایسی نہیں نکلی جو غیرت خداوند کے منافی ہو، بلکہ اس اندازہ کیجئے جسے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت عالم ہے، جس کو اللہ نے ٹائٹل دیا ہوا ہے رحمت عالم کا۔ جب اس سے پوچھتے ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی۔ ملاحظہ فرمائیے، میں بھی، یعنی وہ جو رحمت عالم ہے جس کا قرآن میں ٹائٹل آیا ہے رحمت للعالمین کا، فرماتے ہیں میں بھی خدا کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا سبمیشن ہے، کیا سبمیشن ہے، کیا پرائیورٹی میں گمشدگی ہے، کیا اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر نافذ کرنا ہے۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، یہ صرف محمد رسول اللہ ہی کہہ سکتے۔